2060. شونالی ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. ارے سارا تمہیں بھی آزادی مبارک ہو. تھینک یو. لیکن آج کون سا انڈیپینڈنس ڈے ہے؟ بھائی امریکہ میں جو پاکستانی اور انڈینز رہتے ہیں وہ تبھی اپنی آزادی مناتے ہیں جس دن ان کو چھٹی ملتی ہے, یعنی ویکینڈ پہ. یور رائٹ سارا. ایز اے میٹر آف فیکٹ امریکہ میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے پورے اگست کے مہینے کچھ نہ کچھ ایونٹس کرتے ہیں اپنے مدر لینڈ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. ایگزیکٹلی. اور آج کے شو میں ہم آپ کو بھی انہی سیلیبریشنز کے کچھ رنگ دکھائیں گے, یعنی آپ دیکھ سکیں گے کہ امریکہ میں پاکستان کو کیسے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے بات کریں گے کچھ پاکستانی امریکن پیرنٹس سے جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے امریکن بھی بنے اور پاکستانی بھی رہے. پھر ملیں گے ان کے بچوں سے اور دیکھیں گے کہ ایسی پرورش کا ان پر کیسا اثر ہوا. پاکستان کو سیلیبریٹ کرنا ہو اور فیشن کی بات نہ ہو, امپاسبل. اور پھر شونالی کرے گی اپنے لیے کچھ پاکستانی شاپنگ. واشنگٹن کے پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق امریکہ میں 2 لاکھ سے بھی زیادہ پاکستانی امریکن سٹیزنز ہیں اور ان کا شمار سب سے تیزی سے بڑھنے والے گروپس میں سے ایک ہے. بالکل, یہ لوگ امریکن سوسائٹی میں بہت ہی ایکٹیولی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ہر طرح سے بہت ہی آگے نظر آتے ہیں ہر فیلڈ میں, لیکن چاہتے یہ ہیں کہ گھر کے اندر بچوں کو بالکل پاکستان جیسا ہی ماحول دیں. یہ اپنے بچوں کو پاکستانی ماحول میں کیوں پالنا چاہتے ہیں اور ان کو کیا چیلنجز فیس کرنا پڑتا ہے؟ آئی ڈونٹ نو. مجھے بھی نہیں پتا, لیکن یہی سوال رکھا میں نے 2 پاکستانی امریکن پیرنٹس کے سامنے. ان کا کیا کہنا تھا, چل کے دیکھتے ہیں. ملیے ڈاکٹر سلمان ملک سے. ایک بیٹا اور بیٹی کے والد یہاں رہتے ہوئے انہیں 41 سال ہو گئے ہیں, اور یہ ہیں ناہید احمد, 4 بیٹوں کی ماں جو شادی کے بعد امریکہ آئیں اور تقریباً 30 سال سے یہیں رہ رہی ہیں. آپ کے 4 بیٹے ہیں, آپ نے ان کو امریکہ میں ریز کیا ہے, تو یہ بتائیں کہ جب انہوں نے امریکہ میں ہی رہنا ہے تو پھر ان کو پاکستانی ماحول دینا اور پاکستانی قدریں ان کو سکھانا آپ کے خیال میں کیوں ضروری ہے؟ اپنے کلچر کو کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا. لیکن کیا ان کا کلچر اب امریکن نہیں ہے؟ آپ کے خیال میں ان کا کلچر ابھی بھی پاکستانی ہے یا اب ان کا کلچر امریکن ہے کیونکہ وہ یہیں پیدا ہوئے ہیں, یہیں پلے بڑے ہیں, یہیں رہیں گے؟ یہ تھوڑا سا آپ ان سے پوچھیں, لیکن میرے خیال میں ان کا کلچر پاکستانی ہی ہے. وہ امریکن تھوڑے سے ظاہر ہے یہاں کی چیزیں لے کے چلتے کیونکہ انفٹ بھی نہیں ہونا چاہتے اس میں. پاکستانی امریکن والدین ایک مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ سوشل نیٹ ورک موجود نہیں جو دیگر کمیونٹیز کو دستیاب ہے, جنہوں نے باقاعدہ اپنے ادارے قائم کیے ہیں around their communities, which we don't have. کلچرل گیپ محسوس ہوتا ہے بچوں کے ساتھ؟ I think there is, لیکن فکر کی بات نہیں. I think یہ natural progress. I'm more American than my parents were. میرے بچے more American than I was. I think that's just a natural fact of life and you have to accept it. The key point is بچوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ صرف Americans نہیں یا پاکستانی نہیں, they're Pakistani Americans. They have to like and accept both sides. بہت سے پیرنٹس کو یہاں پہ یہ فکر ہوتی ہے کہ ان کے بچے کن دوسرے بچوں کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں, اور خاص طور پہ ان کو اس معاملے میں بہت فکر ہوتی ہے کہ کل کو ان کے بچوں کی شادیاں ہونی ہیں اور اگر وہ کوئی گوری لے آئے یا کوئی گورا لے آئے یا کوئی میکسیکن یا افریقن امریکن تو پیرنٹس کو بڑا ڈر لگتا ہے. آپ کے 4 بیٹے ہیں, آپ کو ڈر لگتا ہے کہ آگے جا کے کیا ہوگا؟ ڈر لگتا ہے, لیکن ابھی تک تو بچے یہ کہتے ہیں کہ نہیں ممی ہم کوئی بھی ایسی نہیں لائیں گے جو آپ کے لیے ایکسیپٹیبل نہ ہو. ہم پسند اپنی کریں گے لیکن آپ کے اپروول ضرور ہوگا. ابھی تک تو یہ کہتے ہیں, اب باقی آپ میں کیا کہہ سکتی ہوں. تو کیوں ڈرتے ہیں پیرنٹس سے؟ اب جب امریکہ میں رہتے ہیں, یہاں پہ تو ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں, تو اس میں ڈرنا اب آپ کے خیال میں 30 سال آپ کو بھی ہو گئے ہیں, بہت سی فیملیز ہیں جن کو اتنے سال ہو گئے ہیں, تو کیا پیرنٹس کا ڈرنا بنتا ہے؟ میرے لیے مشکل ہے. مطلب میں جو ہوں میں چاہتی ہوں کہ میرے ہی کلچر کے لڑکی ہو, جو بھی ہو میری کلچر کی ہو, سیم ویلیوز کی ہو. اس سے پتہ ہے یہ چیزیں ابھی تو اچھی لگتی ہیں, اٹریکٹ کرتی ہیں, لیکن لانگ ٹرم میں آئی تھنک پرابلم کرتی ہیں. جیسے اب میرے بچے میرے گھر میں گرو اپ ہیں, انہوں نے مجھے دیکھا ہے کیا میں پہنتی ہوں, کیسے میں رہتی ہوں, کیسے میں پکاتی ہوں, وہ ان کی ایک اندر امبیڈڈ ہو گئی ہے ایک چیز. اب اس سے وہ تھوڑی دیر اگر کسی سے امپریس ہو کے دوسرے کلچر سے کر لیں گے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو لانگ ٹرم وہ ہیپیلی اسے ایکسیپٹ کریں گے. میں نے اور میری بیوی نے ہمارے بچوں سے کئی مرتبہ اس موضوع پر بات کی ہے. ہماری اصل خواہش یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے شادی کریں جن کے ساتھ وہ سکون اور خوشی سے رہ سکتے ہیں. کیا ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک مسلمان سے شادی کریں؟ یقیناً. کیا ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستانی ہو؟ یہ لازمی نہیں. آپ کو چوائس دی جائے کہ آپ پاکستان یا امریکہ میں سے کہیں بھی جہاں بھی رہنا چاہیں آپ رہ سکتے ہیں, تو یہ بتائیے کہاں رہنا چاہیں گے اور کیوں؟ میرے بچے یہاں پر پیدا ہوئے تھے, so my kids would want to be here. Probably I'd want to stay here.
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں پاکستان نہیں جانا چاہتا یا یہاں ادھر وزٹ نہیں کروں گا. آئی تھنک دیٹس مائی مدر لینڈ. Maybe one day I will be going back, and probably when I retire, I'll have a place in Pakistan. پاکستان میں موو ہونا چاہتی ہوں کیونکہ کمفرٹ آف لائف ہے. مطلب میں یہاں پہ مجھے سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے, لیکن وہاں کے جو حالات ہیں اور جو ایسے پرابلمس ہیں اور بچوں کی سیفٹی ہے, اس وجہ سے ذرا سا ڈر لگتا ہے. بس اگر کوئی ایک خاص چیز جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے پاکستان کے بارے میں جانیں, سمجھیں اور اس کو یاد رکھیں اپنی لائف میں اور آگے بھی ٹرانسفر کریں اپنی نیکسٹ جنریشن کو, کیا ہوگی وہ چیز؟ The one thing I'd want them to know is میں چاہوں گا کہ وہ یہ یاد رکھیں کہ کسی ملک سے محبت کرنے اور اس کی مدد کرنے کے لیے وہاں رہنا ضروری نہیں. to be able to help that country. بس میں چاہوں گی کہ جیسے مطلب ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں, ہم نے اسٹرگل کیا, آنیسٹ رہیں اور اپنے ریلیجن کی, اپنے کلچر کی, اپنے اس کی رسپیکٹ کریں. اور بہرحال ہماری روٹس پاکستان ہے. بریک کے بعد کچھ باتیں پاکستانی یوتھ سے اور پھر ایک زبردست فیشن شو. گائز ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو ملوایا کچھ پاکستانی امریکن پیرنٹس سے, اور آپ نے یہ دیکھا کہ ان کے لیے امریکہ میں رہنے کے باوجود اپنے بچوں کو پاکستانی اسٹائل سے پالنا کیوں امپورٹنٹ ہے. ویسے سارا اس سے بچے کنفیوز نہیں ہوتے کہ گھر کے اندر پاکستانی باہر امریکن؟ دیٹ از اے گڈ کوشچن سونالی, اور یہی سوال میں نے انہی لوگوں کے برائٹ اینڈ ینگ ٹین ایج بچوں کے سامنے رکھا. تو دیکھتے ہیں کہ ان بچوں کا اپنے والدین کے پیرنٹنگ اسٹائل کے بارے میں کیا کہنا ہے. ڈاکٹر سلمان ملک کی باتیں تو آپ نے سنی, اب کچھ باتیں کرتے ہیں ان کی 19 سالہ بیٹی رابعہ ملک سے. اور ناہید احمد سے تو آپ مل ہی چکے ہیں, اب ملیے ان کے 19 سالہ بیٹے انصر احمد سے. یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں اباؤٹ اسٹف دیسی مامز سے, تھنگز دیسی مامز ڈو, ٹھیک ہے, اور اس میں ہم بہت کچھ فنی چیزیں بھی دیکھتے ہیں. Wait till your father gets home. Did you read namaz? تیرا منہ توڑ دوں گی. Where is the remote? You didn't read namaz? آپ کے گھر میں بھی ایسا ہوا ہوگا کہ گھر میں تو مرچ مسالے پکتے ہیں اور آلو گوشت بنتا ہے اور اردو بولی جاتی ہے, اینڈ دین when you go outside تو ڈفرینٹ طرح کا کھانا ہے, بات ڈفرینٹ طرح سے کی جاتی ہے, اور پھر you have to assert your American identity as well. تو گھر میں پاکستانی ہو کے رہنا, باہر نکل کے امریکن ہو کے رہنا اور سب کو دکھانا کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے آپ کے لیے؟ یہ مشکل ہوتی ہے آپ کو؟ میرے لیے زیادہ چیلنج بھی نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے میرے پاس بہت اچھا بیلنس ہے دونوں امریکن اور پاکستانی کلچر کا, اور اس لیے ہم کو اردو بھی بولنا آتا ہے, اور میں پاکستانی کلچر کا بہت پرائڈفل ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے پاکستانی مووی دیکھنے, پاکستانی کلوتھس پہننے, ایسی چیزیں بس, اور پاکستانی کھانا بھی اچھا لگتا ہے. بس مجھے جسٹ از ایکولی مجھے امریکن کھانا بھی اچھا لگتا ہے. میں امریکن چیزیں بھی کرتا ہوں, اور صرف صحیح بیلنس ڈھونڈنا پڑتا ہے. میں نے ہمیشہ خود کو اپنے پاکستانی اور امریکی دوستوں کے گروپس کا حصہ محسوس کیا ہے. مجھے کبھی بھی کسی نے مختلف سمجھ کر تنگ نہیں کیا, پریشان نہیں کیا. میری رنگت میں مجھے کسی طرح بدلا نہیں. میں امریکی اور پاکستانی ہونے کے درمیان بیلنس قائم رکھ سکی ہوں. آپ گھر میں کوئی گوری لڑکی لے آئے یا کوئی اور افریقن امریکن یا میکسیکن لڑکی لے آئے, تو آپ کے خیال میں گھر میں کیا ہوگا؟ ممی کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ میں گھر سے نکل جاؤں گا, اور ممی اور ابو کے کیا کریں گے, ان کا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. کیوں لگتا ہے, کیوں ایسے ہوگا؟ میں یہ نہیں کوشچن کرتا وائی ڈو آئی ہیو ٹو ڈو دس, اس لیے مجھے سمجھ آتا ہے ممی کیوں بولتی ہے. بس میں صرف یہ سوچتا ہوں کیا ہوا اگر جو میچ کرے نہیں ملے, وہ پرابلم ہے. اس لیے اب سب لوگ ڈفرینٹلی ریز کرتے ہیں, اور اگر ہمارے آئیڈیلز نہیں میچ کرے وہ بہت مشکل ہوتی ہے. میں اپنے آپ کو ایسا کرتا نہیں دیکھ سکتی, سو اس بارے میں اندازہ لگانا بھی میرے لیے مشکل ہے. میرے والدین شروع میں تو شاید اسے قبول نہ کریں, لیکن اگر وہ یہ دیکھیں گے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے اور میرا خیال رکھ سکتا ہے, تو مجھے یقین ہے کہ وہ اسے قبول کر لیں گے. لیکن میرا نہیں خیال کہ میں کبھی ایسا کروں گی. میری بہت زیادہ لڑکوں سے دوستی بھی نہیں. میں خاندان کے لڑکوں یا وہ جن کے ساتھ میں بڑی ہوں ان کے ساتھ تو وقت گزار لیتی ہوں. اگر میں ان سے بات چیت کروں تو میرے والدین کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی, لیکن میں ان سے کبھی اکیلے نہیں ملتی. مجھے پتا ہے کہ میری حدیں کیا ہیں. پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا, پاکستانی پیرنٹس کے ساتھ جو بالکل پاکستان میں جن کی اپ برنگنگ ہوئی, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا کتنا آسان یا مشکل ہے؟
मेरे पेरेंट्स काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है और वो उनको समझ आता है कल्चरल चेंजेस है और वो उसका एक्सेप्टिंग है, बस वो हमको लिमिट नहीं क्रॉस करने देते। क्या काम होगा जिस पे लिमिट क्रॉस हो रही होगी और मम्मी डैडी जो हैं वो नाराज़ होंगे? बस जैसे मम्मी और अबू मुझे पार्टी जाने देते, बस ऑब्वियसली पार्टीज़ में अल्कोहल होते तो बस मैं बिल्कुल नहीं पीऊँगा, बस वो ये नहीं रोकते मैं पार्टीज़ नहीं जाऊँ सिर्फ इसलिए अल्कोहल है, इसलिए फिर बच्चे बाद में रिबेल करते। बस मेरे पेरेंट्स देखने देते, बस बिल्कुल हमको करने नहीं देते, तो सिर्फ हमको ऐसे लिमिट्स देखते तो हम लोग देख ले, बस हमको टेम्पटेशन नहीं हो, हम लोग को ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं हो फ्यूचर में, इसलिए फिर वो हमारे कल्चर के अगेंस्ट जाते। In your home, how much effort did your parents put in trying to create a feeling of what a आपके घर में आपके वालिदैन पाकिस्तान जैसा माहौल बनाने की कितनी कोशिश करते हैं? Pakistan should be like? I used to go to Sunday school, so मैं इतवार को मजहबी स्कूल जाया करती थी, तो वहाँ मेरे दोस्त भी पाकिस्तानी थे। हम संडे स्कूल के बाद एक दूसरे के घरों में भी जाते थे, मिलकर नमाज पढ़ते थे और हमें एक पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी होने का एहसास होता था। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं एक अमरीकी से ज्यादा पाकिस्तानी हूँ, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द इतने ज्यादा अमरीकी बच्चे हैं मेरे स्कूल में कि मैं अपने पाकिस्तानी कल्चर को छोड़ना चाहती ही नहीं। उनके बाद प्राइड है पाकिस्तान का, वो उनके मेडिकल स्कूल और कॉलेज के दिन के बारे में एक्सप्लेन करते, वो एक्सप्लेन करते हैं उनका लाइफ कैसी थी, जब वो लोग भी यंग थे और वो लोग ने क्या क्या उधर अचीव किया और क्या उधर नहीं अचीव कर सकते। आप अपने अमरीकी दोस्तों को अगर पाकिस्तान के बारे में कोई एक चीज बता सकें तो वो क्या होगी? मैं उन्हें कुछ बताना नहीं चाहूँगी, बल्कि उन्हें अपने साथ पाकिस्तान ले जाना चाहूँगी, ताकि वो देख सके कि पाकिस्तान उससे कितना मुख्तलिफ है जो मीडिया हमें दिखाता है, वो कितना पुरअमन हो सकता है, वहाँ सिर्फ तशद्दुद और धमाके ही नहीं होते। बस मैं सिर्फ चाहता हूँ वो लोग देखें हमारा कल्चर कितना यूनिक है, जैसे हमारी शादियाँ इतने एलिगेंट होती है, हमारा खाना इतना अच्छा होता है, हमारे कपड़े इतने अच्छे होते हैं, तो मैं उनको चाहता हूँ वो देखें पाकिस्तानी कल्चर सिर्फ ऐसे नहीं है और बहुत अच्छी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। वाह सारा, पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ के सोचने का अंदाज तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एग्री सोनाली, लेकिन एक छोटा सा मसला हो गया, पाकिस्तान के बारे में बातें करते करते मेरा दिल कर रहा है मैं पाकिस्तानी चली जाऊँ। कल सारा उसका टिकट तो तुम खुद खरीदना, लेकिन अभी के लिए रुदाबा नासिर हमें ले जा रही है एक जबरदस्त फैशन शो में, जहाँ पर पाकिस्तान के लेटेस्ट एंड बेस्ट फैशन नजर आएंगे। Let's check it out. पाकिस्तानियों को अच्छा खाना खाने के साथ साथ अच्छे कपड़े पहनने का भी शौक है, और क्यों ना हो, पाकिस्तानी फैशन की बात ही कुछ और है। इसीलिए पाकिस्तानी फैशन पूरी दुनिया में मशहूर है, और स्पेशली यहाँ DC में, जहाँ आज एक बहुत रंग बिरंगा फैशन शो हो रहा है। आइए चल के बात करते हैं कुछ फैशन डिजाइनर से, कुछ मॉडल से और फैशन लवर से पाकिस्तानी फैशन के बारे में। अभी हमारा फैशन शो था यहाँ, विच वॉज अ ह्यूज सक्सेस, और हमने जितना हैवी ब्राइडल वेयर हम पाकिस्तान से लेकर आए हैं, द कट्स फॉर ब्यूटीफुल स्टाइल्स एंड कलर्स बहुत अप्रिशिएट किए लोगों ने यहाँ, और रिस्पांस वाज ग्रेट एंड काफ़ी हमें ऑर्डर्स भी वहाँ से आए हैं। दिस वाज अ न्यू एक्सपीरियंस टू ब्रिंग ब्राइडल्स टू अमेरिका, इट वाज नाइस। उमर, ये बताइए कि जब आप अमेरिका आते हैं फैशन शोज करने के लिए, तो क्या आपको अपने डिजाइन्स चेंज करने पड़ते हैं अमेरिकन टेस्ट के मुताबिक, या आप पाकिस्तानी डिजाइन्स ही यहीं लेके आते हैं? हमारी जो डिज़ाइंस होते हैं पाकिस्तान में भी, हमारी जो कंपनी है और जो हमारी डिज़ाइन फिलॉसफी है वो काफ़ी कंटेम्प्रेरी है, तो हम वही चीज़ें लाते हैं जो हम उधर बेचते हैं। सानिया मस्कती एज अ ह्यूज ब्रांड, तो जब आप उसको यहाँ लेके आते हैं, व्हाट्स द रिस्पांस लाइक फ्रॉम द पाकिस्तानी कम्युनिटी एंड द नॉन पाकिस्तानी कम्युनिटी? माशाल्लाह अभी तक तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है, काफ़ी लोग उसको पसंद करते हैं। दे लाइक हर क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन एंड ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ द गारमेंट, सो इट्स वेरी हार्ट वार्मिंग एंड टू सेल टू पीपल, एंड इट्स वेरी हार्टनिंग एज वेल कि जो इतने सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जो जिनने लास्ट ईयर खरीदा था इस इवेंट पे, वो वापस आए हैं और काफ़ी लोग पहन के आए हैं, सो इट्स गुड। You're a model here in this show, तो ये बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ पे पाकिस्तानी कपड़े पहन के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना? How do you feel? I feel amazing that मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मेरा ताल्लुक बर्मा से है, मगर मेरे अंदर पाकिस्तानी खून भी दौड़ रहा है, इसलिए मेरे लिए इस फैशन शो में परफॉर्म करना आसान था, क्योंकि मैं पहले से ही पाकिस्तानी सकाफत और रस्म व रिवाज से वाकिफ हूँ। तो आपको उर्दू भी बोलनी आती है, तो थोड़ा कुछ उर्दू में बोल के दिखाए हमें। हमारी उर्दू बहुत बैड है, I'm sorry, या थोड़ा सा। Samina, I am in love with your dress. Please tell me, like,
Where did you get this from? Okay, this is from Sania, and she specially made it for me for tonight. So you look like a very big fashion lover. تو یہ بتائیے کہ جو پاکستانی فیشن آپ کو یہاں ملتا ہے, do you get chances to wear that fashion یا enough events ہوتے ہیں کہ آپ پاکستانی کپڑے پہن سکیں؟ Yeah, sure, Vijay. We have a lot of. There's a big community in St. Louis. We have like 600-700 Pakistani families. MashaAllah, we are busy. ہر وقت کوئی نہ کوئی شادی ہو رہی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی فنکشن ہو رہا ہوتا ہے, and we get this. بلکہ بعض دفعہ تو ایسے لگتا ہے کہ we are short of dresses. عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہے, جیسے کہ بفلو نیو یارک سے تعلق رکھنے والے حیدر عالم. تھینک یو سو مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. یو ویلکم, تھینک یو. تو یہ بتائیے کہ آج جو فیشن شو ہم نے دیکھا, نیچے اتنا بڑا مینا بازار بھی لگا ہوا ہے, تو آپ کی جیب تو خاصی ہلکی ہونے والی ہے. آپ کی وائف نے کافی شاپنگ کرنی ہے, کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میری وائف نے تو شاپنگ کرنی ہے, لیکن میری 3 بیٹیاں بھی ہیں, تو اور ایک کی جو ہے وہ منگنی ہونے والی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ نہ صرف میری جیب خالی ہوگی بلکہ میرا گھر بھی خالی ہوگا, بینک بھی خالی ہوگا. لیکن یہ میرے خیال میں ایک اچھی چیز ہے کہ ابھی بھی ان کو شوق ہے کپڑے پہننے کا اور پاکستانی کلچر کے کپڑے پہننے کا, اور یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ یہاں آ کے ان کو ورائٹی مل جاتی ہے, کیونکہ نہیں تو پاکستان جانا پڑتا ہے جو کہ مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی جانا. تو آئی ایم ویری ہیپی ٹو empty my pockets because it's worth. You're a great husband and a great dad, I think. I am well domesticated, well trained. Oh, okay. So I am. Good. تو یہ بتائیے کہ پاکستانی فیشن کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ Do you like it here? یہاں پہ جو کپڑے ملتے ہیں, آپ کو خود شوق ہے پاکستانی کپڑے پہننے کا؟ مجھے بہت شوق ہے, لیکن افسوس ہے کہ مردوں کے کپڑے اتنے زیادہ یہاں نہیں ملتے. لیکن جو ہے لیڈیز کے کافی چوائسیز اویلیبل ہیں یہاں پہ. پاکستان فیشن میرے خیال میں پچھلے 7-8 سال میں بہت ترقی کی ہے, اس نے بہت فارورڈ, بہت اچھا ہو گیا. تو اب کافی چوائسیز ہیں ڈفرینٹ قسم کے کپڑے پہننے کی, تو وچ از ویری گڈ. امریکہ میں پاکستانی شاپنگ کا مزہ شنالی اٹھائے گی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو زندگی 360. گائز, آج کے شو میں ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں پاکستان کو امریکہ میں. ویسے سارا پہلے تمہارا دل کر رہا تھا پاکستان جانے کا, لیکن فیشن شو دیکھ کے میرا دل کر رہا ہے کچھ شاپنگ کرنے کا. ویل, اچھی بات یہ ہے کہ جب بھی امریکہ میں پاکستان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو ایسے میگا ایونٹس میں تمہارے جیسی لڑکیوں کے لیے شاپنگ کا بھی خاص انتظام کیا جاتا ہے. تو میں چلی شاپنگ کرنے. گائز, مجھے تو اس بازار میں آ کے بہت مزہ آ رہا ہے. لگ رہا ہے کہ واپس ملک پہنچ گئے ہیں. ادھر واشنگٹن ڈی سی میں بالکل دیسی بازار سیٹ اپ کیا ہوا ہے. لیٹس گو فائنڈ آؤٹ ادھر ہے کیا کیا. واو گائز, اتنے سندر کپڑے یہاں ڈی سی میں. I have to find out more about this stall. Hi, is this your stall? This is my stall, my brand. Oh, wonderful. Guys, I'm so excited. یہ بتائیے کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں, یہاں پر ہی ہیں؟ میں یہاں کی لوکیٹڈ ہوں. I'm actually from New York. میں اسکول بھی نیو یارک میں گئی ہوں, پارسنز. میں نے فیشن ڈیزائن وہاں پہ پڑھا ہے, اور میرے پاس کنٹمپرری وومنز ویئر لائن ہے, اور میں فرسٹ ٹائم میں فیوژن کپڑے بنا رہی ہوں, ویئر اٹس پاکستانی انسپائرڈ. سو میرا گول ہے کہ ایسے کپڑے ہوں جو آپ امریکن چیزوں پہ پہن سکیں اور دیسی چیزوں پہ بھی پارٹیز میں پہن کے جا سکیں. سو ورسٹیلٹی از موسٹ امپورٹنٹ فار اس. اور وہ تو دیکھ رہا ہے آپ کے کپڑے بہت سندر ہیں, مگر ریئیکشن کیسا مل رہا ہے آپ کو لوگوں سے؟ ویری نائس, ویری نائس. یہاں پہ ہر ایج کے گروپ کے لوگ آئے ہوئے ہیں, دے وانٹ تھنگس دیٹ یو کین ویئر ٹو ڈفرنٹ ایونٹس. ویسے گائز, مجھے ایک اور اسٹال بہت اچھا لگ رہا ہے, اور ادھر لیڈیز بہت خوبصورت کھڑی ہے. لیٹس ٹاک ٹو دیم.
پہلے بتائیے, ہم وائس آف امریکہ سے یہاں آئے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا اسٹال بہت ہی اچھا ہے. ٹیل اس اباؤٹ یو. کہاں آپ پاکستان سے ہیں, یہاں سے ہیں, واٹس دا ڈیل؟ ہم راولپنڈی سے آئے ہیں. یہ ہمارا سیکنڈ ایئر ادھر کرنے کا. اس بار بہت اچھا تھا. ہم ادھر ڈی سی میں ایگزیبیشنز بھی کرتے رہتے ہیں کافی ٹائم سے, سو اچھا ہے اس بار. بہت رسپانس اچھا مل رہا ہے اس بار. بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. کافی ڈیسنٹ لوگ آئے ہوئے ہیں, ان کوئی تنگ نہیں کر رہا. وی آر آلموسٹ سولڈ آؤٹ, سو اچھا ہے کافی. ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ اتنا سامان لاتے کیسے پاکستان سے؟ ہم سارے اکٹھے آئے تھے, سو اس بار وی ہیڈ اے لاٹ آف بیگیج ود اس, سو کافی لے آئے اس بار. That's good, guys. Lots of ladies, lots of sisters, lots of baggage. You can bring stuff. ایک اور چیز بتائیے, جب آپ یہاں امریکہ میں آتے ہیں, یہاں پر when you're catering to the people over here, تو آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے ڈیزائنز according to that, یا We bring a lot of casual designs, and then کام والے کپڑے جو لاتے ہیں وہ order only لاتے ہیں, because ساروں کے اگر کوئی شادیاں ہیں, کوئی آ رہے ہیں, تو وہ اپنے specific design دے سکتے ہیں. Guys, کپڑے دیکھ کے تو مجھے بہت اچھا لگا, but there's another thing جو is catching my eye more. جیولری. آپ بتائیے کہ آپ یہاں کیسے آئے ہیں, یہ اس بازار میں کیسے سیٹ اپ کیا؟ Well, ہماری اسٹوری ذرا تھوڑی سی ڈفرنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر سیلرز کمنگ فرام پاکستان. I grew up in New York and then we moved to Pakistan in the 90s. My mother, Shafa Khabib, is the one that started the business. She was originally a designer in New York. اور پھر ہم جب پاکستان شفٹ ہوئے تو وی ایکچولی ہیڈ اے ہیوج کلائنٹیل ان دی یو ایس. مگر جیولری میں ڈو یو ہیو ٹو میک چینجز کہ ادھر کے جو لوگ رہتے ہیں وہ کیا الگ جیولری پہنتے ہیں پاکستان کے لوگوں سے, یا اٹس دی سیم؟ That's a good question. I think now slowly things are changing. Before people wanted heavier pieces. Now they want to be a little more practical. There's become this fusion fashion that started in the world where people want to be a westernized version of Desi fashion. لگتا ہے اس بازار میں تو سب کچھ ملتا ہے. ادھر جھولا بھی ہے. اٹس سو کول. مجھے بہت مزہ لگ رہا ہے کہ ادھر بازار لگا ہوا ہے, لگ رہا ہے کہ ملک میں واپس پہنچ گیا, اور ادھر جھولا بھی اتنا سندر. آپ بتائیے آپ کا یہ اسٹال کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم یہ شیشم کے ووڈ کے جھولے جو ہیں پاکستان سے بنوا کے یہاں پہ منگواتے ہیں, and we are trying to market these in the American households. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو بازار ہوتے ہیں, یہ is it a good idea, اور کیا لگتا ہے کہ ایسے should this be more common? Yes, it should be more common. I think بچوں کے لیے بہت اچھا ہے. They see what kind of environment we come from, اور ان کو ایکسپیرینس کرنے کو ملتا ہے امریکہ میں اپنے ملک کا مزہ. تو میں جھولے پہ بیٹھ سکتی ہوں؟ بالکل بیٹھ سکتی ہیں. Guys, میں تھوڑا جھولے میں بیٹھ کے مزہ کرتی ہوں. آپ جائیے, آپ بازار گھومیے, کچھ کھائیے, کچھ بھی کریے, میں تو ادھر بیٹھی ہوئی ہوں. شنالی, اتنی دیر سے بازار میں ہو اور کوئی بھی بیگ نہیں, خود پہ اتنا کنٹرول. I'm impressed. سارا ویسے بیگس تو میں بعد میں پک کروں گی. There were too many to walk with. Of course, I'm not surprised. Well, that's all the time we have for today's show. I hope آپ کو ہمارا شو آج پسند آیا ہوگا. اور آپ فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے ہمیں اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.